بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ محترم دوستو، چند دن قبل اس نے حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت سیدہ ہندہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو تنقید کا نشانہ بنایا۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کاتب وحی ہونے پر اس نے اعتراض کیا، ان کے جنتی ہونے پر شکوک و شبہات والی اس نے باتیں کیں۔ فتح مکہ کے بعد اسلام قبول کرنے کو مجبوری کا نام دیا، حالانکہ اس کی یہ جو اس نے فیس بک پر تحریر لگائی ہوئی ہے، اس کی یہ تحریر ہی اس کی جہالت پر گواہی دے رہی ہے۔ اس نے وہ چند باتیں کی ہیں اور پھر ان کو نیچے اپنا سچا ثابت ہونے کے لیے اس نے چند کتابوں کے نام لکھ دیے اور کہتا ہے کہ جی دیکھیں، یہ باتیں میں نے اپنے پاس سے نہیں کی ہیں، یہ ان کتابوں میں ہیں۔ حالانکہ اس لحاظ سے دیکھا جائے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اعلان نبوت فرمایا تو کیا سبھی لوگ پہلے دن ہی اسلام قبول کر کے اسلام میں داخل ہو گئے تھے؟ نہیں، بہت سارے صحابہ کرام علیہ مردوان ایسے ہیں جو 1 سال بعد، 2 سال بعد، 5 سال بعد، 10 سال بعد، 15 سال بعد، مطلب وقفے سے انہوں نے اسلام قبول کیا ہے۔ تو اسلام قبول کرنے سے جو قبل انہوں نے مطلب اسلام کے خلاف باتیں کی، اسلام کے خلاف اقدامات کیے، یا انہوں نے دیگر معاملات جو بھی ہیں ان کے اسلام کے خلاف، تو جب اسلام قبول کر لیا تو پیارے کا کریم علیہ السلام کی حدیث مبارکہ کی روشنی میں کہ اسلام اپنے سے قبل گناہوں کو مٹا دیتا ہے، یعنی جب حالت کفر میں بندے نے جتنے بھی گناہ کیے ہوں، یعنی وہ آخری درجے کا گناہ گار ہی کیوں نہ ہو، جب وہ صدقی دل سے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ لے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید کی اور پیارے کا کریم علیہ السلام کی رسالت کی گواہی دے دے، ضروریات دین پر وہ ایمان کو پکا کر لے، تو اس کے بعد اس کے ایمان میں شک کرنے والے کو یا اس کو کافر کہنے والے کے بارے میں اسلام یہ کہتا ہے کہ اس کو کافر کہنے والا بندہ خود کافر ہو جائے گا۔ تو اب جو اس نے باتیں کی ہیں، سب سے پہلے میں اس کی بات کا بخاری شریف کی حدیث مبارکہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ حضرت ام حرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، میری امت کا پہلا لشکر جو سمندر پار جہاد کرے گا ان پر جنت واجب ہے۔ آگے حضرت سیدہ ام حرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا میں ان میں شامل ہوں؟ فرمایا تم ان میں شامل ہو۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، میری امت کا پہلا لشکر جو کیسر کے شہر پر حملہ کرے گا ان کی مغفرت ہو گئی۔ پھر آپ فرماتی ہیں، میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا میں بھی ان میں شامل ہوں؟ فرمایا اس میں تم شامل نہیں ہوگی۔ اور یہ آگے 2-3 حدیث مبارکہ اور ہیں جو کہ ابو داؤد شریف کے اندر بھی ہے، مسلم شریف کے اندر بھی ہے، بخاری شریف کے اندر بھی ہے، نسائی شریف کے اندر بھی ہے، ابن ماجہ کے اندر بھی ہے، دلائل النبوت کے اندر بھی ہے، اور دیگر کافی محدثین نے اسی حدیث مبارکہ کو ایک طوالت کے ساتھ نقل کیا ہے۔ اب اسی حدیث مبارکہ کی روشنی میں کہ جس لشکر نے سب سے پہلے سمندر پار جہاد کیا، وہ لشکر کس کی سربراہی میں گیا تھا؟ وہ لشکر حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سربراہی میں گیا تھا۔ اب آگے دیکھیں کہ اس لشکر میں حضرت سیدہ ام حرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ شریک تھیں۔ اب جب دوسری مرتبہ وہ گئے تو اس لشکر میں حضرت ام حرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ شامل نہیں تھیں، چونکہ وہ ایک سواری سے گریں اور وہ شہید ہو گئیں۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو پہلے ہی بشارت دے دی تھی کہ جو میری امت کا سب سے پہلا لشکر سمندر پار جہاد کرے گا ان پر جنت واجب ہے، ان کی مغفرت کر دی گئی۔ اب یہ ایک طرف ہے پوری کی پوری سیاستہ، یعنی بخاری شریف، مسلم شریف، ابو داؤد شریف، نسائی شریف، اور ایک طرف ہے یہ جاہل، یہ وہ ملعون آدمی ہے جسے نہ تو سیاستہ کا خیال رہا نہ محدثین کا خیال رہا، اور اس نے اپنی بک بک کرنے کے لحاظ سے اپنے آپ کو یہ بھی نہیں دیکھا کہ میں کتنی بڑی جسارت کر رہا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان میں سے ہر ایک کے ساتھ بھلائی کا ارادہ فرمایا ہے۔ تمام مفسرین کا اس بات پر اجماع ہے کہ یہ آیت مبارکہ تمام صحابہ کرام علیہ رضوان کے حق میں نازل ہوئی ہے، اور حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت سیدہ ہندہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اسی آیت مبارکہ میں داخل ہیں۔
کوئی ایک ضعیف سے ضعیف حدیث بھی یہ لا کر دے، کوئی ایک ضعیف سے ضعیف یہ قول لا کر دیں جس کے اندر یہ کہا گیا ہو کہ فلاں فلاں اس آیت سے خارج ہیں اور باقی اس میں داخل ہیں۔ اب آگے یہ جو میں نے ابھی حدیث مبارکہ بیان کی ہے، اس کا حوالہ جو ہے وہ یہ مسلم شریف نسائی شریف کی حدیث نمبر 3119 اور مسلم شریف کی حدیث نمبر 3585 اور 3586، آگے 3587، یہ تینوں حدیث مبارکہ مختلف الفاظ سے اسی حدیث مبارکہ پر، یعنی جو حضرت ام حرام کے حوالے سے حدیث مبارکہ ہے اسی کے لحاظ سے ہیں کہ آپ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بشارت عطا فرمائی تھی کہ جو میری امت کا لشکر سمندر پار جہاد کرے گا ان پر جنت واجب ہے۔ آگے ہے یہی مسلم شریف کے لحاظ سے، یعنی اس ملعون بدبخت نے جو حضرت ابو سفیان، حضرت امیر معاویہ، حضرت ہندہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم، ان سب کے فضائل بیان کرنے کو معاذ اللہ غلط کہا ہے، تو سب سے پہلے پھر یہ مسلم شریف کے لحاظ سے کیا کہے گا؟ یعنی یہ مسلم شریف ہے اور اس مسلم شریف کا باب ہے، اور باب کا نام کیا ہے؟ حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل پر پورا باب امام مسلم نے باندھا ہے، اور حدیث نمبر ہے 4607۔ اب جن کے نام پر پورا باب باندھ دیا امام مسلم نے، اس ہستی کے خلاف زبان درازی کرنے والا یہ بدبخت شریر اور وہ لعنتی آدمی جس کی شکل ہی سے پتہ چلتا ہے کہ یہ جہنمی کتوں میں سے ایک کتا ہے۔ اور صرف یہی نہیں، اس نے آگے بکواس کی، یہ کہتا ہے کہ فضائل صحابہ کے اندر بھی مطلب کہ حضرت ابو سفیان، حضرت امیر معاویہ کے خلاف لکھا ہوا ہے۔ تو میں کہنا چاہوں گا وہ ملعون آدمی جن کے خلاف لکھا ہوتا ہے پھر ان کی فضیلت پر باب کیوں باندھے ہوتے ہیں؟ آگے یہ فضائل حضرت معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ تعالی عنہما، یہ پورے کا پورا باب ہے۔ فضائل صحابہ کے اندر حضرت امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پورا باب حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں باندھا ہے۔ آگے جو اس نے بکواس کی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کاتب وحی ہونے کے لحاظ سے، یعنی یہ ملعون کہتا ہے کہ وہ کاتب وحی کیسے ہو گئے؟ جب انہوں نے اسلام قبول کیا تو 99% تو قرآن نازل ہو چکا تھا۔ آگے اس نے بکواس کرنی تھی، جو اس کی گلے میں لعنت کا توق ڈالا جانا تھا وہ اس کے گلے میں ڈالا گیا۔ یہ ہے الشفا شریف، اس کے اندر حضرت قاضی ایاز مالکی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک شخص نے حضرت عمر بن عبدالعزیز کے بارے میں کہا کہ کہاں عمر بن عبدالعزیز اور کہاں حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یعنی حضرت عمر بن عبدالعزیز سے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کم درجے والا کہا اور حضرت عمر بن عبدالعزیز کو زیادہ درجے والا کہا۔ اس بات پر حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ غصہ میں آ گئے اور فرمانے لگے کہ حضور کے صحابہ کے ساتھ دوسروں کو قیاس مت کرو، کیونکہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے صحابی، حضور کے سحر یعنی صالح یعنی زوجہ کے بھائی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کاتب وحی ہے۔ اب ایک طرف یہ ملعون جو کہتا ہے کہ وہ کاتب وحی کیسے ہو گئے، اور ایک طرف ہے حضرت قاضی ایاز مالکی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جنہوں نے واضح فرمایا کہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کاتب وحی اور اللہ کی وحی کے امین تھے۔ اب جنہیں حضرت قاضی ایاز مالکی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ یہ نقل کر رہے ہیں اور حضرت عمر بن عبدالعزیز کے لحاظ سے کہ آپ نے صرف اسی بات کا جواب نہیں دیا کہ حضرت امیر معاویہ تو صحابی ہیں اور حضرت عمر بن عبدالعزیز یہ غیر صحابی ہیں، صرف اسی بات پر بات کو ختم نہیں کیا بلکہ یہ بھی فرما دیا کہ وہ حضور کے صحابی ہیں، حضور کے صالح ہیں، حضور کے کاتب وحی ہیں اور اللہ کی وحی کے امین ہیں۔ اب یہ ہے ہمارا عقیدہ۔ آگے اس نے ایک بکواس کرتے ہوئے کہا کہ تاریخ الخلفاء کے اندر بھی یہ بات لکھی ہوئی ہے۔ آئیں دیکھتے ہیں کہ تاریخ الخلفاء کے اندر ان کی شان بیان ہوئی ہے یا کہ معاذ اللہ ان کے خلاف باتیں ہوئی ہیں۔ تاریخ الخلفاء کے اندر حضرت ارباز بن ساریہ رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے سنا ہے، اے اللہ معاویہ کو حساب و کتاب سکھلا اور اس کو عذاب سے بچا۔ یہ حدیث مبارکہ تاریخ الخلفاء کے اندر نقل ہوئی ہے۔ اب آگے المواہب اللدنیہ شریف کے اندر حضرت امام احمد بن محمد قسطلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کہ پیارے کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اور اس کے اندر راوی ہیں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما
کہ حضرت پیارے کا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے پیچھے سواری کے اوپر ایک دن حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے ہوئے تھے. تو پیارے کا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا معاویہ تیری طرف سے مجھ سے کیا ملا ہوا ہے؟ انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرا پیٹ آپ سے ملا ہوا ہے. تو پیارے کا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یا اللہ اسے علم اور بردباری سے بھر دے. یعنی اب ایک طرف جنہیں پیارے کا کریم علیہ الصلوۃ والسلام دعائیں دے رہے ہیں اور دوسری طرف ملعون اور جہنمی کتے انہیں گالیاں دے رہے ہیں، تو پتہ چلتا ہے کہ کسی جہنمی کتے کی بات پر عمل کرنا یا سننا یہ اپنا ایمان برباد کرنے والی بات ہے. آگے یہ ہے مکتوبات امام ربانی. مکتوبات امام ربانی کے اندر حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ نے ایک بڑی پیاری بات ارشاد فرمائی. یعنی جو اس نے کہا ہے کہ ابو سفیان نے حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قتل کروایا اور معاذ اللہ پھر اس بات پر اس نے تان کی. تو یہاں پر حضرت مجدد الفسانی مکتوبات شریف جلد اول کے مکتوب نمبر 66 کے اندر فرماتے ہیں، یعنی اب جو اس نے کہا ہے کہ جی دیکھیں انہوں نے اس سے قتل کروایا حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، وہ حضور کے چاچا تھے. اب حضرت مجدد الفسانی فرماتے ہیں کہ حضرت وحشی بن حرب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنہوں نے حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا، ایک طرف حضرت اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ خیر التابعین ہیں، یعنی تابعین میں سے سب سے بہتر، اور دوسری طرف ہے حضرت وحشی بن حرب رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو جو مقام حضرت وحشی بن حرب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قبول اسلام کے بعد پیارے کا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی پہلی ہی صحبت میں حاصل ہو گیا، وہ حضرت اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آخری سانس تک بھی حاصل نہ ہو سکا. یعنی جہاں حضرت اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی انتہا ہے اس سے آگے حضرت وحشی بن حرب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ابتدا ہے. اب یہ ہیں ہمارے بزرگوں کے عقائد و نظریات، اور دوسری طرف رافضیوں کے چرنوں میں چرنے والے لوگوں نے وہ شکوک و شبہات عوام الناس میں پھیلائے ہوئے ہیں اور ثابت کرانے کی کوشش کرتے ہیں جی دیکھیں یہ ہے، اور معاذ اللہ صحابہ کرام علیہ رضوان کے خلاف لوگوں کو بھڑکانے کی کوشش کرتے ہیں. آگے ہے یہ میرۃ المناجی اور شرح مشکات المصابیح. اس کے اندر حدیث مبارکہ ہے 5676. حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ممبر پر دیکھا کہ حسن ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی ایک کروٹ پر تھے. آپ کبھی لوگوں پر توجہ فرماتے اور کبھی ان پر، اور فرماتے تھے میرا یہ بیٹا سید ہے، اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے سے مسلمانوں کی 2 عظیم جماعتوں میں صلح کرا دے گا. اب ایک طرف ہے حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جماعت اور ایک طرف ہے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جماعت. یعنی اب دونوں جماعتوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کی 2 عظیم جماعتیں قرار دیا. یہ نہیں ہے، یہی حدیث مبارکہ غنیۃ الطالبین کے اندر بھی حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے نقل کی ہے. اور آگے فرمایا کہ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صلح کرانے سے امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت واجب ہو گئی. یعنی یہی عقیدہ اور نظریہ غنیۃ الطالبین کے اندر حضرت غوث پاک شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے نقل کیا. اور اسی کے لحاظ سے کشف المحجوب شریف کے اندر حضرت داتا گنج بخش علی حجویری علیہ رحمہ آپ نے نظریہ پیش فرمایا. آپ فرماتے ہیں کہ جب تک حق ظاہر اور غالب رہا آپ حق کے فرما بردار رہے، اور جب حق مغلوب و مفقود ہوا تو تلوار کھینچ کر میدان میں نکل آئے، اور جب تک راہ خدا میں اپنی جان عزیز قربان نہ کر دی چین و آرام نہ لیا. یعنی یہ ہے داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا نظریہ کہ جب یعنی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حکومت کرتے رہے، بادشاہ رہے، امیر رہے، اس وقت تک حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بالکل بیٹھے رہے. انہیں پتا تھا کہ حق غالب ہے، اور جیسے ہی یزید کی حکومت آئی تو یزید تو باطل تھا، تو پھر آپ نے تلوار اپنی میان سے نکال لی، اور اس وقت تک اپنی تلوار کو واپس میان کے اندر نہیں ڈالا جب تک اپنی جان عزیز قربان نہ کر دی. یعنی اگر معاذ اللہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی باطل تھے اور باطل راستہ پر تھے، تو پھر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت کیوں بیٹھے رہے اور یزید کے مقابلے میں کیوں نکلے؟ یعنی معاذ اللہ یہ تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر تو اعتراض کرنا یہ براہ راست اعتراض ہے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر، اور پھر یہ آگے اعتراض ہے حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر کہ انہوں نے صلح کیوں کی، اور پھر معاذ اللہ یہ آگے اعتراض جائے گا پیارے کا کریم علیہ الصلوۃ والسلام پر کہ پیارے کا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے دونوں گروہوں کو عظیم گروہ کیوں فرمایا.
کیوں فرمایا کہ وہ دونوں گروہ مسلمانوں کے عظیم گروہ ہوں گے اور میرا یہ بیٹا سید ہے اور یہ دونوں کے درمیان صلح کروائے گا؟ اب یہ شکوک و شبہات جو فی زمانہ پھیلائے جا رہے ہیں، یہ شکوک و شبہات مسلمانوں کے ایمان کو خراب کرنے کے لیے پھیلائے جا رہے ہیں، اور معاذ اللہ پوری کی پوری اسلامی تاریخ کو مسخ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور ہمارے اکابرین کے، ہمارے اسلاف کے عقائد و نظریات کو دبانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ آگے اسی لحاظ سے ایک فتویٰ ہے اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ کا، یعنی یہ فتاوی رضویہ شریف، اس کے جلد نمبر ہے 29 اور صفحہ نمبر ہے 280۔ اس پر حضرت علامہ شہاب خفاجی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا یہ قول نقل کر کے کہ جو امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر طعن کرے وہ جہنم کے کتوں میں سے ایک کتا ہے۔ تو اب یہ غور کرے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر طعن کرنے والا بندہ کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو معاذ اللہ اس نے کاتب وحی ہونے سے انکار کر دیا، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صحابیت کا انکار کر دیا، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جنتی ہونے کا انکار کر دیا۔ ان تمام چیزوں کے انکار کرنے کے بعد اس بندے پر کون سی حد قائم ہوتی ہے یہ وہ خود فیصلہ کرے گا۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جنتی ہونے کے لحاظ سے ایک حوالہ میں ضرور دینا چاہوں گا۔ ویسے تو ان کے جنتی ہونے کے لحاظ سے ہمیں نہ کوئی دلیل پیش کرنے کی ضرورت ہے اور نہ ہم کبھی دلیل پیش کریں، لیکن جب ایسے ملعون لوگ عوام الناس کے اندر شکوک و شبہات پھیلاتے ہیں تو پھر ہمیں مجبوراً کچھ نہ کچھ دلیلیں پیش کرنی پڑتی ہیں۔ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، مجمع الزوائد کی حدیث نمبر ہے 15927، اس کے اندر مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، میری طرف سے قتل ہونے والے اور معاویہ کی طرف سے قتل ہونے والے جنت میں ہیں۔ یعنی اگر معاذ اللہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ساتھ دینے والے لوگ جنتی نہیں تھے تو پھر کیا معاذ اللہ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر یہ بہتان بند ہو گیا کہ حضرت مولا علی بھی جھوٹ بولتے تھے؟ معاذ اللہ مجمع الزوائد کی حدیث مبارکہ ہے اور واضح فرمان ہے مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، فرمایا کہ میری طرف سے قتل ہونے والے اور معاویہ کی طرف سے قتل ہونے والے جنت میں ہیں۔ آگے فرمایا حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے سیدنا حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا، اے ابو سعید، یعنی ان کی کنیت سے انہیں پکارا، اے ابو سعید، یہاں کچھ لوگ ہیں جو معاویہ کو جہنمی کہتے ہیں۔ انہوں نے فرمایا لعنہم اللہ، یعنی ان سب پر، یعنی جو انہیں جہنمی کہتے ہیں ان سب پر اللہ کی لعنت ہو۔ میں کہنا چاہوں گا اے ملعون آدمی، تجھ پر بھی اور تیری آنے والی نسلوں پر بھی اللہ کی لعنت کہ تو نے اتنی بڑی جسارت کی اور ایک صحابی رسول کی توہین کی، ایک صحابی رسول کی والدہ کی توہین کی، ایک صحابی رسول کے والد کی توہین کی، اور پیارے کا کریم علیہ السلام کے سسر کی تو نے توہین کی۔ تجھے ذرہ برابر بھی غیرت نہ آئی کہ تو دین اسلام کے خلاف کتنا بڑا قدم اٹھا رہا ہے اور پیارے کا کریم علیہ السلام کے صحابہ کے خلاف کتنی بڑی جسارت کر رہا ہے؟ اس لمحے سے پہلے تو مر کیوں نہ گیا اور اس بات سے پہلے تجھے موت کیوں نہ آئی کہ تو نے پیارے کا کریم علیہ السلام کے صحابہ کے خلاف اتنی بڑی بات کی؟ حدیث مبارکہ ہے، پیارے کا کریم علیہ السلام نے فرمایا، جب تم ان لوگوں کو دیکھو اذا رأیتم الذین یسبون صحابی، جو میرے صحابہ کو گالی دیتے ہیں، تو پھر تم کیا کرو؟ فقولوا لعنت اللہ علی شرکم، تجھ پر اللہ کی لعنت ہو، تیرے شر پر اللہ کی لعنت ہو۔ بس تیرے لیے یہ بات کافی ہے۔